بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. تخصص فی الحدیث یا تخصص فی الفقہ سال اول کتاب الطہارت احکام البئر والسور کنویں کے اور جوٹھے کے احکام، یعنی کنویں کے اندر جو پانی ہے اس کے احکام اور جوٹھے پانی کے احکام کے متعلق آج کا یہ لیکچر ہے. حصہ اول بئر یعنی کنویں کے احکام. کنویں میں نجاست گرنے اور اسے پاک کرنے کے شرعی ضوابط اور قوانین کی تفصیل. نجاست گرنے کا بنیادی شرعی ضابطہ: غیر جاندار نجاست. اگر کنویں میں غیر جاندار نجاست مثلا پیشاب کا قطرہ، خون یا شراب گر جائے تو گہرائی کا اعتبار کیے بغیر کنواں ناپاک ہو جائے گا، اس کا سارا پانی نکالنا واجب ضروری ہے. جاندار کا گرنا، کسی جانور وغیرہ کا، کسی جاندار چیز کا پانی میں گر جانا اور پھر وہاں گر کر اس کا مر جانا، موت ہو جانا، تو لاش کے پھولنے پھٹنے کے لحاظ سے پانی نکالنے کی الگ الگ مقداریں مقرر کی گئی ہیں. پھر اگر وہ جاندار ہے تو اس کا جثہ یعنی سائز کیا ہے اس کے مطابق پانی نکالنے کے حکم. اگر ایسا پانی ہے جو جاری ہے، کنواں جو ہے وہ جاری ہے، اس میں پانی ختم نہیں ہوتا، یہ اس کے متعلق آئے گا. تو چھوٹا جانور ہے جیسے چوہا، چڑیا یا اس کے مساوی، تو 20 سے 30 ڈول نکالنا یہ ضروری ہے. لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ وہ جانور پھولا پھٹانا ہو، صرف مرا ہو. اگر پھول پھٹ گیا تو پھر چاہے چھوٹا جانور ہے یا بڑا ہے، اس کے پھولنے پھٹنے سے سارا جو ہے وہ پانی نکالا جائے گا. درمیانہ جانور ہے کبوتر، بلی، جنگلی مرغی وغیرہ، تو یہ 40 سے 60 ڈول نکالنا واجب ہے، یہ بھی بغیر پھولے. اور بڑا جانور ہے جیسے انسان، یہ جاندار ہے کوئی انسان جیسے بکری، کتا، گائے وغیرہ، تو پورے کنویں سے پانی نکالنا ضروری ہے. انتفاخ اور تفسخ پھولنے پھٹنے کا مجمع علیہ قانون، تمام پانی نکالنا واجب ہے اس میں. اگر گرنے والا جانور کنویں میں مر کر پھول پھٹ جائے، انتفاخ یا اس کا تفسخ، تو اب اس کے جثے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کہ اس کا سائز کتنا تھا، بلکہ سارا پانی نکالا جائے گا. پانی نکالنے کی شرائط اور ڈول کا معیار: اخراج نجاست، پانی نکالنے سے پہلے مردہ جانور یا گرے ہوئے ناپاک کپڑے کو باہر نکالنا ضروری ہے. یعنی نجاست کو پہلے نکالیں گے، جو چیز پانی میں ہے اس کو پہلے نکالیں گے، جو نجس ہے اس کے بعد پانی نکالیں. ڈول کا معیار، یعنی جس ڈول سے اس کو نکالا گیا ہے تو اوسط درجے کا ہے، یہ عموماً کنووں سے پانی نکالنے میں استعمال ہوتا ہے. ناممکن اخراج، اگر کوئی ناپاک کپڑا یا لکڑی کنویں کے تہہ میں دب جائے جسے نکالنا محال ہو تو جتنا پانی نکالا جا سکے نکالیں، آدھا ڈول بھی نہ بچے تو پورا کنواں پاک مانا جائے گا. گرنے کا وقت معلوم نہ ہونے کی صورتوں میں نمازوں کا اعادہ. وقت معلوم ہے تو پھر ان نمازوں کا اعادہ کریں گے جو اس وقت میں پڑھی گئی ہیں. اگر نجاست کرنے کے وقت یقینی طور پر معلوم ہو تو صرف اسی وقت سے نمازوں کا اعادہ آئے گا.
دوسری صورت یہ کہ اگر گرنے کا وقت معلوم نہیں ہے اور لاش جو ہے نا اس جاندار کی پانی میں تر و تازہ ہے، یعنی پھولی پھٹی نہیں ہے، تو 1 دن اور 1 رات یعنی 24 گھنٹے کی 5 نمازوں کا اعادہ کیا جائے گا، اور اگر پھول پھٹ گئی ہے تو 3 دن اور 3 راتوں کا اعادہ کیا جائے گا، یعنی 72 گھنٹے سے ہم سمجھیں گے کہ یہ پانی یہ ناپاک ہے، اس میں یہ جانور گرا ہے، تو 72 گھنٹے سے جو کچھ پڑا گیا ہے اس پانی سے وضو کر کے نماز کا بھی اعادہ، جو کپڑے دھوئے گئے ہیں انہیں بھی دوبارہ دھویا جائے گا، جو برتن ہیں ان کو بھی۔ دوسرا حصہ ہے وہ ہے سور، یعنی جھوٹے پانی کا سور، مختلف جانوروں کے منہ ڈالنے کے بعد بچے ہوئے پانی کی اقسام اور ان کا شرعی درجہ۔ طاہر اور نجس یعنی جھوٹے پانی کے جواب میں سور طاہر پاک پانی، ایسا انسان یعنی جھوٹا پانی پاک ہے وہ ہے انسان کا، خواہ مسلم ہو یا کافر ہو، جنبی ہو یا طاہر ہو، غیر جنبی ہو، اس کا جھوٹا پاک ہے۔ اسی طرح حلال جانوروں کا اور گھوڑے کا جھوٹا بھی پاک ہے، جبکہ ان کے منہ پر کوئی نجاست وغیرہ نہ لگی ہوئی ہو۔ اسی طرح کافر ہے تو کافر نے اس وقت شراب وغیرہ نہ پی ہو، اس کا منہ پاک ہو، تو اس وقت ان کا جھوٹا جو ہوگا وہ پاک مانا جائے گا۔ سور نجس ناپاک پانی یعنی ناپاک جھوٹا، وہ ہے کتے کا، خنزیر، درندے جتنے بھی ہیں ان کا جھوٹا نجاست غلیظہ ہے، اس سے وضو کرنا اور پاکی حاصل کرنا شرعی طور پر جائز نہیں۔ بچے ہوئے پانی کی اقسام اور شرعی قبولیت کے درجہ۔ سور طاہر انسان اور حلال جانور بالاتفاق کیا ہے؟ پاک و طاہر ہے۔ سور مکروہ پالتو بلی اور سانپ پاک ہے مگر متبادل کی موجودگی میں استعمال مکروہ ہے، یعنی بلی کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے لیکن اگر مائع مطلق موجود ہے تو اس جھوٹے پانی کو استعمال کرنا مکروہ ہے۔ مائع مشکوک یہ ہے گدھے اور خچر کا جھوٹا، تو ان کی طہارت میں شک ہے، طہوریت میں شک ہے، وضو اور تیمم دونوں جمع کریں گے، تو اس صورت میں اگر گدھے اور خچر کا جھوٹا ہے تو وضو بھی کریں گے اور تیمم بھی کریں گے۔ اور چوتھا ہے جی سور نجس، کتے، خنزیر، درندے وغیرہ کا، تو یہ کیا ہے؟ ناپاک۔ تو یہ آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ اس کے مطابق۔ آغاز کریں گے، صرف متن ہی پڑھیں گے، باقی تفصیلات جو ہیں اس کی آپ وہ اسٹڈی کر لیجیے گا شرح شامی سے، تاکہ آج ہماری یہ پوری فصل کوشش کریں گے اس کا استیعاب کر سکیں۔ فصل فی البئر، یہ فصل جو ہے وہ کنویں کے بارے میں ہے۔ اذا وقعت نجاستاً، جب اس کنویں میں کوئی نجاست جو ہے وہ گر جائے، جبکہ وہ نجاست جو ہے وہ از قسم حیوان نہ ہو، ولو مخففۃ، اگرچہ وہ نجاست مخففہ ہی کیوں نہ ہو، او قطرۃ بول او دم او ذنب فارۃ، ایسی نجاست جو ہے وہ اس میں واقع ہو گئی، او اذا وقعت نجاست،
جب کنویں میں کوئی ایسی نجاست واقع ہو جائے لیست بحیوان، جو جاندار نہ ہو، حیوان نہ ہو، ولو مخففتاً، اگرچہ وہ مخففہ یعنی نجاست مخففہ ہی کیوں نہ ہو، خفیفہ جسے کہتے ہیں، او قطرۃ بول، یا پیشاب کا قطرہ ہو، او دمن یعنی قطرہ خون ہو، او ذنب فأرۃ یا چوہے کی دم ہو، ایسی دم کہ لم یشمع جس پر موم نہ چڑھایا گیا ہو، فلو شمع ففیہ ما فی الفار، اور اگر اس کو منہ چڑھایا گیا ہو تو اس میں وہی ڈول ہوں گے جو کنویں میں ہیں۔ تو یہ چیزیں اگر نجاست یعنی یہ نجاست غیر جاندار جو ہم نے پہلے پڑھی، اگر وہ اس میں گر جائیں تو پھر جو ہے وہ کنویں کو سارا جو ہے وہ خالی کیا جائے گا۔ فی بئر یعنی کنویں میں، دون القدر الکثیر تو ایسے کنویں میں وہ نجاست گرے جو کثیر مقدار سے کم ہو، دون قدر الکثیر علامہ، ولا عبرت للعمق علی المعتمد، معتمد قول کے مطابق گہرائی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، چوڑائی وغیرہ کا ہے، گہرائی کا اعتبار نہیں ہے، یعنی کثیر مقدار سے کم ہو، یعنی وہ کنواں جاری نہ ہو، او مات فیہا یا کنویں میں کوئی جانور مر گیا ہو، او خارجہ یا اس سے باہر مرا، و القی فیہا اور پھر اس کو پانی میں ڈال دیا گیا، ولو فأرۃ یابسۃ اگرچہ وہ جو ہے وہ خشک چوہا ہی کیوں نہ ہو، علی المعتمد معتمد قول کی، الا الشہید مگر شہید کے گرنے سے، النظیف جو کیا ہے صاف ستھرا ہے اور یعنی نجاست وغیرہ سے صاف ہے، اور والمسلم مغسول اور غسل دیے ہوئے مسلمان کے گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا، یعنی پانی سے باہر کوئی مر گیا تو پانی میں مرے یا پانی سے باہر مرا اور اس کو پھر پانی میں ڈال دیا گیا تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، مگر شہید اگر صاف ستھرا ہے تو اس کو اگر پانی میں ڈال دیا گیا، یا مسلمان ہے فوت شدہ اور اس کو غسل دیا گیا ہے، اسے پانی میں ڈالا گیا تو اس کے ڈالنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ اما الکافر، بہرحال جو کافر ہے، فینجسھا تو وہ اس کو ناپاک کر دے گا مطلقا، یعنی چاہے پانی میں مرے یا چاہے پانی سے باہر مرے، جو ہے وہ اس کو وہ مطلقاً، یعنی مطلقاً کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ چاہے اس کو غسل دیا گیا ہو یا غسل نہ دیا گیا ہو، کیونکہ کافر غسل کے ساتھ غسل میت کے ساتھ پاک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ کسکتی حیوان دموی، کسکتی جیسے کچا بچہ جو گر جاتا ہے، یعنی حمل جو ساقط ہو جاتا ہے، یہ اس کی طرح ہے۔ تو وہ
وہ بچہ بھی اگر پانی میں گر جائے تو وہ پانی کو ناپاک کر دے گا۔ یعنی سخت کا معنی یہ کیا کہ وہ بچہ جو پیدا ہوا اور اس یعنی مردہ پیدا ہوا، ٹھیک ہے، اگر زندہ پیدا ہوا اور پھر مرا اور پھر اس کو غسل دیا گیا اور پھر اس کو پانی میں ڈالا گیا تو اب وہ مسلمان کی طرح ہے کہ اب وہ پانی ناپاک نہیں کرے گا۔ لیکن اگر وہ مردہ پیدا ہوا تو اس کو پانی میں ڈالنے سے جب وہ پانی میں گر گیا تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ او مات فیہا حیوان دموی، یا اس میں کوئی خون والا جاندار جو ہے وہ فوت ہو مر گیا۔ دموی کے ساتھ جو ہے نا وہ قید لگائی، غیر مائن، کہ وہ پانی والا جانور نہ ہو، پانی میں رہنے والا نہ ہو۔ لما مرہ، امام مرہ جو جیسا کہ گزر چکا ہے۔ وانتفخ، اور وہ جانور جو ہے وہ پھول گیا۔ او تعمتا، تعمتا کا معنی کیا کہ اس کے بال اس میں گر گئے۔ او تفسخ، یا وہ پھول پھٹ گیا۔ ولو تفسخہ خارجہ، اگرچہ وہ پھولا پھٹا پانی سے باہر ہے، ثم وقع فیہ، پھر وہ پانی میں گرا ہے تو پھر بھی اس کے لیے یہی حکم ہوگا۔ ذکرہ الوالی، تو صاحب والی نے اس کے لیے یہی ذکر کیا۔ تو ایسا جاندار جو خون والا ہے، بہتے ہوئے خون والا ہے، تو اس کے پانی کے اندر مرنے سے یا مرے ہوئے کو پانی کے اندر ڈالنے سے جو ہے وہ سارا پانی ینزح کل مائہا، سارے کا سارا پانی نکالا جائے گا۔ الذی کان فیہا وقت الوقوع، یعنی اس کے پانی میں گرتے وقت جتنا پانی بھی تھا اس میں سارا پانی نکالا جائے گا۔ ذکرہ ابن الکمال، اس کو امام ابن کمال نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ بعد اخراج ہی، اس کو نکالنے کے بعد، یعنی اس مردہ حیوان کو پانی سے نکالنے کے بعد سارا پانی نکالا جائے گا۔ لا الا اذا تعذر، مگر نہیں نکالا جائے گا جب اس کو نکالنا مشکل ہو جائے، تو پھر اس مردہ کو نہیں نکالا جائے گا، جیسے کا خشبۃ او خارقۃ متنجسۃ، جیسے کوئی ناپاک لکڑی ہے یا ناپاک کپڑے کا ٹکڑا ہے جس کو نکالنا اب مشکل ہو گیا۔ فَيُنزَعُ الْمَاءُ إِلَى حَدٍّ، تو پانی کو اتنا نکالا جائے گا اس حد تک کہ لا يَمْلَأُ نِصْفُ الدَّلْوِ، کہ اب باقی جو پانی بچا ہے اس کو اگر نکالا جائے تو آدھا ڈول بھی نہیں بھرتا، تو اب وہ کیا ہو جائے گا، وہ سارے کا سارا پاک ہو جائے گا۔ یطہر الکل طبعا، تو طبعا ہر چیز جو ہے وہ سب کنویں کے اندر جو کچھ ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ ولو نزح بعده ثم زاد في الغد نزح قدر الباقی فی الصحیح۔ خلاصۃ، اگر کسی نے کچھ پانی آج نکالا اور پھر دوسرے دن زیادہ پانی ہو گیا، ثم زاد فی الغد، دوسرے دن زیادہ ہو گیا تو پھر اس کو نکالا گیا، تو صحیح قول کے مطابق باقی پانی کی مقدار کو نکالا جائے گا۔ یعنی متواتر پانی نکالنا شرط نہیں ہے کہ بس سارے کا سارا
نکالنا ہی ہے. یعنی اس میں یہ ہے کہ اگر کچھ پانی آج نکال دیا، ایک دن نکال دیا، کچھ پانی دوسرے دن نکال دیا تو اس کی بھی گنجائش ہے. یعنی خلاصہ میں اس کی مثال خانیہ سے ہے کہ یہ اس بات پر مبنی ہے کہ متواتر پانی نکالنا شرط نہیں ہے، یہی مختار ہے. تو صحیح قول کے مطابق وہ پاک ہو جائے گا. قید بالموت لأنه لو اخرج حیا وليس بنجس العین. یہ جو موت کی قید لگائی نا کہ او مات فیہا حیوان، ماتا کی قید اس لیے لگائی کہ اگر وہ زندہ نکل آئے جبکہ وہ نجس العین یعنی خنزیر نہ ہو، ایک ولا بھی حدث او خبث، اور دوسرا یہ کہ اس پر کوئی حدث نہ ہو، اس کے ساتھ یعنی وہ جو مرا ہے اس کو کوئی حدث نہ تھا اور کوئی خباثت اور کوئی ناپاکی اس کے ساتھ نہیں تھی، تو لم ينزح شیء، تو اب جو ہے وہ پانی کچھ بھی نہیں نکالا جائے گا. الا ان يدخل فم الماء فيعتبر بصوره، مگر یہ کہ پانی اس کے منہ میں جو داخل ہو جائے تو اس کے جوٹھے کا اعتبار کیا جائے گا. یعنی اب اگر وہ زندہ نکل آئے، کوئی جانور پانی میں گرا اور پھر اس کو زندہ نکال لیا جبکہ وہ خنزیر نہیں تھا، نجس العین خنزیر ہے وہ بھی نہیں ہے، اور وہ جو پانی میں گرنے والا ہے وہ محدث بھی نہیں تھا اور وہ اس پر کوئی نجاست بھی نہیں تھی، تو پانی نہیں نکالا جائے گا. مگر جب اس گرنے والے کا منہ پانی تک پہنچ جائے تو اب اس گرنے والے کے جوٹھے کا اعتبار کیا جائے گا. اگر وہ گرنے والا انسان ہے تو اس کا جوٹھا پاک ہے، اگر منہ پر اس کی نجاست نہیں تھی تو اب جوٹھا پانی بھی ناپاک ہی ہے، پاک ہے. لیکن اگر وہ گرنے والا کوئی ایسا درندہ تھا جو نجس تھا، فَإِنْ كَانَ نَجَسًا نُزِحَ الْكُلُّ، اگر وہ گرنے والا نجس جانور تھا یعنی جس کا جوٹھا نجس ہے تو اب سارے پانی کو نکالا جائے گا. وَإِلَّا لَا، اور اگر وہ گرنے والا جانور ایسا نہیں تھا کہ جس کا جوٹھا نجس ہے تو نہیں نکالا جائے گا. ہوا صحیح، یہی صحیح قول ہے. نعم. آگے یہاں سے ندب بیان کرتے ہیں کہ ہاں یندب نزح عشرت فی المشکوک لیجل الطہوریت قضا فی الخانیہ وزاد فی التاترخانیہ و20 فی الفارہ و40 فی جو ہے فی سنور ودجاجت مخلات کآدمی محدث. کہہ رہے ہیں کہ ہاں مستحب یہ ہے کہ طہوریت کی خاطر مشکوک میں 10 ڈول نکالے جائیں، جیسا کہ فتاوی قاضی خان میں ہے، اور تاترخانیہ میں فتاوی تاترخانیہ میں زائد کیا کہ جو ہے وہ چوہے میں 20 ڈول اور بلی میں 40 ڈول، بلی اور مرغی میں جو پھرنے والی مرغی ہے اس میں 40 ڈول نکالنا مستحب ہے جبکہ یہ زندہ نکل آئے. لیکن علامہ شامی نے یہاں مشکوک کے بارے میں کہا ہے کہ گدے اور خچر کے گرنے کی صورت میں تمام پانی نکالا جائے گا جبکہ ان کا منہ پانی تک لگ جائے تو پھر سارا پانی نکالا جائے گا. کیونکہ وہ پانی طاہر نہیں رہا اس لیے سارا پانی نکالا جائے گا. جیسے کوئی محدث آدمی گر جائے تو نکالا جاتا ہے پانی اسی طرح ہی. ثم ھذا ان لم تکن فأرة حاربة من حر ولا الحر حاربا من كلب ولا الشاة من سبع. پھر جو ہے وہ اگلی صورت یہ ہے، پھر یہ اس صورت میں ہے کہ اگر چوہا بلی سے نہ بھاگا ہو اور نہ بلی کتے سے باقی ہو اور نہ بکری جو ہے وہ درندے سے باقی ہو. فَإِنْ كَانَ، اور اگر ایسی صورت ہو
کہ چوہا بلی سے بھاگا ہوا ہے اور اس میں گر گیا، یا بلی کتے سے بھاگی ہے اور بکری کسی درندے سے بھاگی ہے، تو پھر سارے کا سارا پانی نکالا جائے گا، جیسا کہ جوہرہ میں ہے لیکن فی النہر المجتبی الفتوی علی خلافہ، کہ فتویٰ جو ہے وہ اس کے خلاف پر ہے، لأن فی بولہا شکا، کیونکہ اس کے پیشاب میں شک ہے، یعنی جب وہ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگیں گے تو ممکن ہے کہ ان کی نجاست جو ہے وہ خارج ہو جائے۔ البتہ علامہ شامی نے کہا کہ چوہے اور بلی کا جو پیشاب ہے، کیونکہ وہ جب چوہے کے پیچھے بلی بھاگے اور بلی کے پیچھے کتا بھاگے تو ان کا پیشاب بھی جو ہے وہ نکل سکتا ہے، لہذا اگر یہ صورت ہو تو پھر سارا پانی نکالا جائے گا، یعنی بلی اور چوہے کا پیشاب کنویں کو ناپاک کر دیتے ہیں۔ وَإِن تَعَذَّرَ، اور اگر جو ہے وہ ان کو تمام پانی کو نکالنا کنویں سے مشکل ہو، یعنی نزع کلھا لکونھا معینا، بائیں طور کے وہ کنواں جو ہے وہ جاری ہے، فبقدر ما فیھا، تو پھر جتنا پانی اس میں موجود ہے اتنا نکال دیں گے تو وہ کنواں پاک ہو جائے گا۔ وقت ابتداء نزع، یعنی اس کا اعتبار جو ہے وہ پانی کو نکالنے کے وقت جتنا پانی اس میں موجود ہے، نکالنے کے وقت کی ابتدا کے وقت جتنا پانی اس میں موجود تھا اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ قال الحلبی، قال الحلبی یؤخذ ذلك بقول الرجلين عدلين لهما بصارة الماء به يفتى، وقيل يفتى ب100 إلى 300 وهذا أيسر وذلك أحوط۔ تو امام حلبی کہتے ہیں کہ اس معاملے میں کہ کتنا پانی نکالا جائے، دو عادل لوگوں کی کا قول معتبر مانا جائے گا، جو پانی کے بارے میں جو ہے وہ بصارت رکھتے ہوں، جن کو پانی کے بارے میں جو ہے وہ خوب سمجھ ہو، تو ان کے رائے کے مطابق جتنا پانی اس میں تھا اب وہ نکال کر کہیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ آپ بتائیں کہ یہ سارا پانی نکل چکا ہے، تو وہ کہہ دیں کہ ہاں ہو چکا، تو پھر یہ کافی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اسی کے ساتھ فتویٰ دیا گیا ہے، لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ فتویٰ دیا جائے گا اس بارے میں کہ 100 ڈول سے لے کر 300 ڈول تک نکالا جائے، اور یہ جو ہے نا 100 ڈول سے لے کے 300 ڈول تک نکالنا یہ زیادہ آسان ہے، اور دو عادل لوگوں کی رائے لینا یہ زیادہ احوط ہے۔ فَإِنْ أَخْرَجَ الْحَيْوَانُ، پھر اگر وہ جو حیوان ہے یعنی جو جاندار جو اس میں مرا ہے، فَإِنْ أُخْرِجَ الْحَيْوَانُ غیر منتفخ ولا متفسخ ولا متمعط، اگر اس حیوان کو نکالا گیا جبکہ وہ پھولا پھٹا نہیں اور اس کے بال بھی اس پانی میں نہیں گرے، فَإِنْ كَانَ كَآدْمِيٍّ، پس اگر وہ آدمی کی طرح ہے، وَقَذَا سَقْطٍ، تو وہ چیز ہوگی فَإِنْ كَانَ كَآدْمِيٍّ، وہ آدمی کی طرح ہوگی، اور اسی طرح جو اس میں کچا بچہ گر گیا ہوا سخلتن، سخلا کہتے ہیں جو ہے وہ بکری کا بچہ، وہ جدی اور بھیڑ کا بچہ، وہ ابزن کبیرن، اور بڑی بطخ، اگر یہ اس میں گر جائے تو کہہ رہے ہیں نوزح کلہ، سارے کا سارا پانی نکالا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ كَحَمَامَةٍ، یعنی
جسامت کی بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ جاندار پھولا پھٹا نہیں ہے اور اس کو نکالا گیا ہے، اب وہ جسامت میں کبوتر اور بلی کی طرح ہے، تو نزح 40 من الضلاع وجوباً الى 60 ندبا، تو کبوتر اور بلی کے جسامت کا جو جانور ہے اس کے گر کر مرنے سے، جبکہ وہ پھولا پھٹا نہیں ہے، تو 40 ڈول واجب وجوبی طور پر نکالے جائیں گے، اور 60 ڈول جو ہے وہ استحبابی طور پر نکالے جائیں گے۔ تو 40 ڈول نکالنا واجب، 60 ڈول نکالنا مستحب ہے، جبکہ پھولے پھٹے نہ ہوں۔ کبوتر اور بلی کے جسامت کا سائز کا کوئی جانور گرا تو اس میں جو ہے وہ 40 سے 60 ڈول نکالے جائیں گے، 40 واجب ہیں، 60 مستحب ہیں۔ اور انسان کی جسامت کا کوئی جانور گرا اور اسی طرح جو ہے وہ جو کچا حمل ہے وہ گر گیا، اور بکری اور جانوروں کے بچے جو گرے تو ان کے بارے میں بھی سارا پانی نکالے۔ وَإِنْ كَانَ كَعُصْفُورٍ وَفَأْرَةٍ، اگر وہ گرنے والا جانور اور مرنے والا چڑیا اور چوہے کی طرح کی جسامت کا ہے، فَعِشْرُونَ إِلَى 30 كَمَا مَرَّ، تو 20 ڈول نکالنا واجب، 30 ڈول نکالنا مستحب ہے۔ وَهَذَا يَعُمُّ الْمُعِينَ وَغَيْرِهَا، یہ جو ہے حکم جاری پانی میں اور غیر جاری پانی دونوں، یعنی جاری کنویں میں اور غیر جاری کنویں میں جو ہے وہ دونوں کے بارے میں ہے۔ بخلاف نحو سہریج جن وحب، بخلاف تالاب اور مٹکے وغیرہ کے، حیث یحرق الماء کلہ، یعنی اس اعتبار سے کہ ان کا سارا پانی بہایا جائے، یعنی تخصیص الآباد بالآثار، چونکہ جو کنویں ہیں ان کی تخصیص آثار کے ساتھ کی گئی ہے، یعنی یہ حکم جو ہے وہ کنووں کے ساتھ جو ہے نا یہ آثار کے ساتھ خاص ہے، جبکہ غیر آباد جو ہیں یعنی کنووں کے علاوہ جو پانی کو جمع کرنے کی سٹوریج وغیرہ ہے تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کے سارے پانی کو گرایا جائے گا۔ یہ نہر اور بحر وغیرہ، بحر و نہر۔ قال المصنف فی حواشیہ علی الکنز ونحوہ فی النطف، اور مصنف جو ہیں صاحب تنویر الابصار انہوں نے کنز وغیرہ کی حواشی میں فرمایا، اور اسی طرح نطف فتاوی نطف میں فرمایا، اس کو نقل کیا نقل عن الکنیہ کہ ان الحکم رقیۃ کالبئر، کہ رقیہ کا حکم بھی کنویں کی طرح، رقیہ کہتے ہیں وہ پانی جو بارش کی وجہ سے سٹور ہو گیا ہو، جیسے تالاب جھیل وغیرہ بن گئی ہو، تو اس کا حکم بھی جو ہے وہ کنویں کی طرح ہوگا۔ وعن الفوائد، اور فوائد سے نقل کیا کہ ان الحب المطمور اکثر فی الارض کالبئر، کہ ایسا کنواں جس کا اکثر حصہ زمین میں ہو اور وہ بھی کنویں کی طرح ہے۔ وعلیہ فالسہریج والزیر الکبیر، تو اس بنیاد پر پھر تالاب اور مٹکے کا بھی حکم ہوگا، تو انہیں بھی کنویں کی طرح جو ہے وہ ینزع منہ کالبئر، تو انہیں بھی جو ہے وہ کنویں کی طرح شمار کیا جائے گا، یعنی ان سے پھر پانی نکالا جائے گا۔ یعنی جو بڑے بڑے مٹکے ہوتے ہیں تو
ان کا حکم جو ہے وہ کنویں کی طرح ہوگا، تو ان میں بھی کنویں کی طرح پانی نکالا جائے گا۔ فَاغْتَنِمْ هَذَا التَّحْرِيرَ، اس تحریر کو غنیمت سمجھو۔ یعنی اگر پانی سٹوریج کرنے کے لیے کوئی جگہ بنائی گئی ہے، جیسے بارش کا پانی جہاں جمع ہو رہا ہے، یا بہت بڑے جو ہے وہ مٹکے وغیرہ ہیں، عام مٹکوں سے بڑے، تو ان کا حکم بھی کنووں کی طرح ہوگا۔ لیکن عام جو مٹکے ہیں، چھوٹے برتن جو ہیں، ان کا حکم یہ ہے کہ ان میں اگر کوئی نجاست گر جائے، جیسے ہمارے ہاں جو ہے وہ چھوٹی ٹینکیاں ہو گئی، یا پانی سٹور کرنے کے جو برتن ہیں، ان میں اگر کوئی چیز ہے تو اس کو جو ہے وہ کیا جائے گا، سارا پانی ڈول جائے گا۔ اچھا، اب اس میں بدلب وسط، جس ڈول سے نکالا جائے گا وہ درمیانے درجے کا ہونا چاہیے۔ وہوا دلو تلک البیر، وہ ڈول ہونا چاہیے جو عام طور پر ان کنووں میں استعمال کیا جائے۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ فَمَا يَسَعُ صَاعًا وَغَيْرُهُ، اگر کسی کنویں کے پاس کوئی ڈول نہیں ہے تو پھر سا یا اس جیسا کوئی چیز کہ یحتسب بہ، جس کے ساتھ جو ہے وہ حساب لگایا، یعنی ایک سا کا جو برتن ہے جس میں 4 کلو چیز سماتی ہے، اس کے ساتھ نکالا جائے۔ یعنی ایک سا جو ہوتا ہے کم و بیش 4 کلو کا ہوتا ہے، تو ایک سا وغیرہ کی کوئی چیز ہوگی تو اس کے ساتھ اسے ڈلب مانا جائے گا، اس کے ساتھ کنویں کو خالی کیا جائے گا۔ وما اچھا وَيَكْفِي مِلْءُ أَكْثَرِ الدَّلْب، اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ پورا جو ہے وہ ڈلب یعنی ڈول جو ہے وہ بھر کر ہی نکالنا کافی ہے، بلکہ اکثر جو ڈول ہے وہ بھرا ہوا ہے تو یہ اس کو کافی مانا گیا ہے۔ وَنَزْحُ مَا وُجِدَ وَإِنْ قَلَّ وَجَرْيَانُ بَعْدِهِ، وَغَوْرَانُ قَدْرِ الْوَاجِبِ، یعنی اگر کنویں میں پانی واجب مقدار سے کم ہو تو تمام پانی جو ہوگا اس کو نکالا جائے گا، یعنی جتنا ہم نے پانی نکالنا تھا 40 ڈول 30 ڈول 60 ڈول 200 ڈول 300 ڈول، اس سے کم ہے تو پھر جو ہے وہ سارا پانی نکالا جائے گا۔ وما بینا، اور وہ جانور جو کیا ہے جی، حمامت وفارت فی الجثۃ کالفارۃ فی الحکم، وہ جانور جو کبوتر اور چوہے کے سائز کا ہے تو وہ چوہے کے حکم میں ہوگا۔ کما انما بین دجاجتی و شاتن کا دجاجہ، جس طرح مرغی اور بکری کے درمیان کا جو جانور ہے وہ مرغی کے ساتھ لاحق ہوگا، اسی طرح کبوتر اور چوہے کے درمیان کا جو جانور ہوگا وہ چوہے کے حکم میں مانا جائے گا۔ تو فَأُلْحِقَ بِطَرِيقِ الدَّلَالَةِ بِالْأَصْغَرِ، تو اس کو دلالت النص کے اعتبار سے چھوٹے جانور کے ساتھ لاحق کیا جائے گا۔ کما ادخل الاقل فی الاکثر کالفارۃ مع الحرۃ، جیسے عقل کو اکثر میں داخل کیا گیا ہے جیسے بلی کے ساتھ چوہا، تو یہاں پر ونحو الحرتین۔ اچھا، دو اگر بلیاں ہوں تو کشاتن اتفاقا، تو وہ ایک بکری کی طرح ہے، یعنی ان کا حکم پھر ایک بکری جیسا ہوگا۔ ونحو الفأرتین، اور جیسے دو چوہے جو ہوں گے کفارتن، تو وہ ایک چوہے کی طرح ہوں گے۔
والثالث الی الخمس، 3 چوہوں سے لے کے 5 چوہوں تک جو حکم ہوگا کہرۃن وہ بلی والا ہوگا، والست کشاتن علی الظاہر، اور 6 چوہے اگر ہوں گے تو وہ ایک بکری کے حکم میں ہوں گے۔ وَيُحْكَمُ بِنِجَاسَتِهَا مُغَلِّظَةً من وقت الوقوع ان علما، تو اب جو ہے وہ حکم لگایا جائے گا اس کے نجاست کے غلیظہ ہونے کا جب سے وہ گرا ہے، اگر اس کا وقت وقوع معلوم ہو، وَإِلَّا فَمُنْذُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، اگر اس کے وقوع کا وقت، گرنے کا وقت معلوم نہیں ہے تو پھر اِلَّمْ يُنْتَفَخْ وَلَمْ يُتَفَسَّخْ، یا اِلَّمْ يَنْتَفَخْ وَلَمْ يَتَفَسَّخ، اگر وہ پھولا پھٹا نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ 24 گھنٹے یعنی 1 دن اور 1 رات سے اس کو ناپاک مانا جائے گا۔ ھذا فی حق الوضوء والغسل، یہ حکم جو ہے نا وضو اور غسل کے حق میں ہے، یا یہاں پر جو ہے وہ اور وما عجن به فَيُطْعَمُ لِلْكِلَابِ، اور جو ان 24 گھنٹوں میں جو آٹا گوندا گیا ہے اسے کتوں کو کھلایا جائے گا۔ وَقِيلَ يُبَاعُ مِنْ شَافِعِيٍّ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کسی شافی کو بیچ دیا جائے گا۔ اب شافی کو کیوں بیچ دیا جائے گا؟ کیونکہ شوافے کا نظریہ ہے کہ پانی 2 مٹکوں کی مقدار کو جب پہنچ جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا، تو 2 مٹکے جب پانی سے زائد ہے وہ، تو اب وہ شوافے کے ہاں ناپاک نہیں ہے، لہذا وہ جو چیز اس سے آٹے سے کوئی چیز بنائی گئی ہے، کوئی روٹی وغیرہ، تو وہ کسی شافی بزرگ کو دے دی جائے گی، یعنی کسی شافی المذہب کو دے دی جائے گی۔ لیکن امام علامہ شامی نے یہاں پر اس پہ ذکر کیا ہے کہ قاضی ابو یوسف سے مروی ہے کہ وہ آٹا کسی انسان کو نہیں کھلایا جائے گا۔ اور صاحب بدائے نے بھی فرمایا ہے کہ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ حنفی کے اعتقاد میں ناپاک ہے، تو دوسرے کے اعتقاد کو نہیں دیکھا جائے گا، اسی وجہ سے اگر حنفی سے کوئی اس کے متعلق فتویٰ پوچھے تو وہ فتویٰ نہ دے گا، مگر اپنے نظریے، یعنی ہم سے اگر کوئی فتویٰ پوچھے کہ یہ اس پانی میں کوئی نجاست گر گئی ہے جو 2 مٹکوں سے بھی زیادہ پانی ہے، تو ہم اس کے نجس ہونے کا فتویٰ دیں گے، ہم اسے یہ نہیں کہیں گے کہ امام شافعی کے نزدیک یہ پاک ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ قیلہ سے یہ کل ذکر ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ دیا جائے۔ اما فی حق غیرہ، بہرحال وضو، غسل اور آٹا گوندنے کے علاوہ جو ہے، جیسے کا غسل ثوب فیحکم بنجاستہ فی الحال، تو وضو اور غسل کے علاوہ کے حق میں جیسے کپڑے کا اس پانی سے دھونا، تو فی الحال اس کی نجاست کا حکم دیا جائے گا، یعنی اسی وقت سے اسے ناپاک مانا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ نہیں کہ جو پہلے کپڑے دھوئے ہیں اس کو بھی۔ وہذا لو تطہر عن حدث او غسل عن خبث والا لم يلزم شيء اجماعا، یہ اس وقت ہے کہ اگر حدث سے طہارت حاصل کی ہو یا حد سے اکبر سے غسل کیا ہو، ٹھیک ہے، تو اس وقت یہ چیز ہے، اور اگر کوئی چیز نہیں کی تو کوئی شے لازم نہیں آئے گی۔ ومنذ 3 ایام بلیالیها ان انتفخ او تفسخ استحسانا وقال من وقت العلم فلا يلزم شيء قبله قیل وبه یفتى،
اور اگر وہ پھول پھٹ گئی ہے تو 3 دن اور 3 راتوں سے اس پانی کو ناپاک مانا جائے گا۔ یہ حکم استحساناً ہے، اور صاحبین کہتے ہیں کہ وقت علم سے اسے ناپاک مانا جائے گا، یعنی جب سے علم ہوا اس سے جو ہے وہ اسے ناپاک مانا جائے گا۔ اس میں چونکہ نور الرضا کے شرح میں ایک بات موجود ہے کہ امام صاحب نے شاید موقف سے رجوع کیا تھا کہ آپ نے دیکھا کہ باغ میں چیل کے منہ میں کوئی چوہا وغیرہ یا کوئی اس طرح پھولی پھٹی چیز ہے اور اس کے منہ سے وہ چیز گر گئی اور پانی میں گر گئی، تو یوں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو پھولنا پھٹنا ہے وہ پانی کے اندر نہ ہوا ہو بلکہ باہر کسی پرندے نے اس کو کھایا ہو اور اس کے اڑتے ہوئے اس کے منہ سے گر کر پانی میں گر گیا ہو۔ لہذا وقت علم، جب سے علم آئے گا کہ پھولا پھٹا ہے تو صاحبین کہتے ہیں کہ اس وقت سے اسے ناپاک مانا جائے گا۔ بس اس سے پہلے کوئی شے لازم نہیں ہے گی، اور بعض علماء نے فرمایا کہ اسی قول کے ساتھ فتویٰ دیا جائے گا۔ تو یہاں تک آج ہماری گفتگو ہوئی ہے، اس کا باقی حصہ جو ہے وہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ذکر کیا جائے۔ اب اگر کسی نے کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، ابو حامد صاحب۔ خشک چوہے سے مراد یہ ہے کہ جو زمین پہ مرا اور وہ خشک ہو گیا، جس طرح ہوتا ہے نا وہ کوئی چیز زمین پہ مر کے اس کا کھال ہی رہ جاتی ہے، تو اس پر حاشیہ لکھا علامہ شامی نے کہ وہ دباغت کی طرح ہے، جس طرح دباغت دینے سے کھال پاک ہو جاتی ہے تو اس طرح بھی وہ خشک چوہا جو ہے نا وہ اس کا یہ حکم ہوتا ہے۔ وَلَوْ فَأْرَةً يَابِسَةً عَلَى الْمُعْتَمَدِ، یعنی معتمد قول کے مطابق اگر
خشک چوہا بھی اگر گرے گا تو اب اگرچہ وہ اس کی کھال پاک ہو چکی ہے لیکن پھر بھی وہ کنویں کو ناپاک کر دے گا، یعنی اسے جو ہے نا وہ خشک ہونے سے جس طرح کھال پاک ہو جاتی ہے، اس کے کھال کے اندر جو رطوبت ہوتی ہے وہ خشک ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ کھال کسی بھی جاندار کے سوائے خنزیر کے تو وہ پاک ہو جاتی ہے، چاہے وہ حلال جانور ہے یا حرام ہے سوائے خنزیر کے۔ تو رطوبات جو ہیں کھال پہ جب وہ ختم ہو جائیں تو یہی دباغت ہے، چاہے اسے دھوپ میں سکھایا جائے یہ بھی دباغت ہے، مٹی میں دبا دیا جائے یہ بھی دباغت ہے، یا اسے ڈائی کر لیا جائے تو وہ بھی دباغت ہے۔ تو اسی طرح اگر وہ چوہا اگر مر گیا، مر کے خشک ہو گیا، یعنی اس کی رطوبات ختم ہو گئی، تو پھر بھی اگر وہ کنویں میں گر گیا تو اس کو کنویں کو جو ہے وہ خالی کیا جائے گا۔